أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين خالق السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والعصمة الفاطمية والسنة الحيدرية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحیبت العسکری والغیبت الالہ القائم بامر اللہ. بلندتر سلامات پڑھیے گا. کربلا میں ایسی کون سی ہستی ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ اپنے بھائی حسین پہ قربان کر دیا، اپنے وقت کے امام پہ قربان کر دیا؟ وہ ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. عزیزان محترم، یہ ایسی خاتون ہیں کہ جو ہم سب کے لیے، حتیٰ کہ صرف خواتین نہیں بلکہ مرد حضرات کے لیے بھی ایک نمونہ ہے، ایک کردار ہے. امام عالی مقام کہ جب مدینے سے کوچ کیا ہے مولا نے، تو مولا بہت پری پلانڈ حساب سے چل رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کدھر جانا ہے اور کس طرح سے انہوں نے ایک ایک شخص کو منتخب کیا ہے. ہر عمر کا ہمیں حصہ نظر آتا ہے کربلا میں. اگر کوئی 6 ماہ کا ہو اس کے لیے بھی رول ماڈل ہے، کوئی 11 سال کا ہو اس کے لیے بھی رول ماڈل ہے، کوئی 4 سالہ بچی ہو اس کے لیے بھی کربلا میں رول ماڈل ہے. اسی طرح خاتون، ہر عمر کی خاتون کے رول ماڈل ہے. 80 سال تک کے بزرگ شخصیات کے لیے بھی کربلا میں رول ماڈل ہے. یعنی ہر طرح کے انسان امام حسین علیہ السلام نے باقاعدہ چنے ہیں کربلا میں، جنہوں نے اپنی اپنی قربانیاں اپنے اپنے انداز سے دی ہیں. اور بہت سی اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو صرف کربلا ہی بھی نہیں، مولا نے جن لوگوں کو باقاعدہ خطوط دیکھے، جیسے کہ مولا نے جناب مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا کوفے کی طرف، اسی طرح بصرہ بھی ایک اور شخصیت کو بھیجا تھا کہ جن کو شہید کر دیا گیا تھا، وہ بھی کربلا کے شہداء میں ہی سے قرار دیے جاتے ہیں. تو اب خاتون، کیونکہ ہم خواتین ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم نے یہ زینبی کردار ادا کرنا ہے، ہم نے کیا سیکھنا ہے کربلا سے. وہ مائیں پیدا کرتا ہے یہ کربلا کہ جو اپنے اون و محمد کو اپنے امام پر قربان کر دیتی ہیں. اور اگر ہم کہیں کہ بی بی زینب کہاں اور ہم کہاں، آج کل بھی ایسی مائیں موجود ہیں کہ جو اسلام کی راہ پر اپنے ایک نہیں 5-6 بیٹے تک قربان کر دیتی ہیں. اسی بی بی کے توسل سے ہمیں یہ سیکھنا ہے. آپ تمام ماؤں کو، آپ تمام بیٹیوں کو یہ دیکھنا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ میرا چوتھا امام سید سجاد، کہ جن کو سب سے بڑی مشکل جب پوچھا گیا کہ مولا آپ کے لیے سب سے بڑی مشکل کیا تھی، تو مولا نے کہا الشام الشام، یعنی کہ غیروں کے مجمع میں آنا امام کو کھا گیا. بہرحال میں مصائب کی طرف نہیں جا رہی، لیکن یہ ہم خواتین کے لیے سوچنے کا مرحلہ ہے کہ مولا کو صرف اور صرف کتنی مصیبتیں دیکھی مولا نے، لیکن مولا کو بیویوں کا بے پردہ ہونا یہ مولا کو کھا گیا تھا. تو عزیزان، آپ اپنے طرف دیکھیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں اس عزاداری کے لیے تو ہمارے بال نظر آتے ہوں. سوچے امام حسین پر کیا بیتتی ہوگی کہ یہ میرے فرش عزا پر خواتین آ رہی ہیں لیکن یہ اپنے پردے کی رعایت نہیں کر رہی ہیں. اس فرش عزا پر جو خاتون پردہ بہترین کرتی ہے وہ اس کو اور تقوی کی مثال میں اور آگے بڑھائے، اپنے آپ کا نقاب کرنا شروع کرے. لیکن جو خواتین اگر ایسی ہیں کہ جو پردہ نہیں کرتی، وہ اپنے آپ کو پردے کی طرف لے کر آئیں کہ مولا ہم تو اسی غم میں روتے ہیں کہ بیوی کے پاس پردہ نہیں تھا، بیوی کا پردہ لٹ گیا، اور ہم ایسے ہی اٹھ کر اس عزا پر آ جائیں. یہ محفلیں لگنی چاہیے کہ یہ حسین ابن علی کی عزادار ہے کہ جو اپنے گھر سے نکلی ہے اور عزائے حسین میں جا رہی ہے. ایسی عزا، اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ ہم یہاں سے اٹھے اور ہم ویسے کے ویسے رہ جائیں. یہ عزائیں ایسی ہونی چاہیے کہ جب ہم یہاں سے نکلیں تو ہمارے اندر بیداری ہونی چاہیے، ہمارے اندر تبدیلی ہونی چاہیے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی کوئی بچی ہو، چاہے وہ کوئی بڑا سے بڑا انسان ہو. ہر طرح سے باحجاب خواتین ہیں وہ اپنے اندر دیکھیں کہ ہمارے اندر کوئی ایسی بری صفت تو نہیں ہے نعوذ باللہ کی جس کی وجہ سے میں اپنے امام کی نصرت میں پیچھے ہو جاؤں. کیونکہ ابھی بھی ایک وقت کا امام ہے کہ جس کی ہم نے نصرت کرنی ہے، اور ہمیں وہ لشکر تیار کرنا ہے اس امام کے لیے کہ جو 12واں امام ہے، امام مہدی آخر الزمان جس کو ہم کہتے ہیں. امام زمانہ پہ بلند کر سلوات. سیدنا محمد
जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का हम तमाम लोगों ने सुना होगा कि एक दफ़ा रसूल ख़त्म मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नाबीना शख्स को अपने घर में लेकर आए। तो जनाब फातिमा ने कहा कि बाबा रुक जाइए, मैं अपना पर्दा कर लूँ। रसूलुल्लाह ये भी बताते हैं कि बेटा ये शख्स नाबीना है, लेकिन जनाब सैयदा यहाँ पर क्या कहती हैं बाबा ये तो नाबीना है लेकिन मैं तो देख सकती हूँ। तो अजीज़ा ये हमारे लिए एक सोच है, ये हमारे लिए एक फिक्र है, ये हमारे किरदार को पलटने के लिए एक बात है कि अगर कोई शख्स नाबीना है लेकिन मेरी तो आंखें हैं ना। इसी तरह कहा गया है कि बेहतरीन खातून वो है कि जिसको न कोई मर्द देखे और न ही कोई औरत किसी मर्द को देखे। इसका मतलब ये नहीं है कि ख़वातीन बाहर निकलना छोड़ दें, लेकिन किसी मर्द को लज्जत की निगाह से देखना या ज़रूरत के बगैर किसी भी मर्द पर निगाह उठाना ये ममनू है। और ये जनाब सैयदा का ही कौल है। हमारा माशरा किधर जा रहा है? हम हर कोई अपने अपने गरेबान में देखें, हम किस तरह से अपने इमाम को बुला रहे हैं। अपने ही मोबाइल्स में देखें तो हमारी ऐसी ऐसी तस्वीर, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, टिकटॉक्स बना रही होती हैं बच्चियाँ। अगर कहीं वालिदैन ने, वैसे तो तस्वीर तक डाल रही हैं, लेकिन अगर कहीं वालिदैन ने मना कर दिया तो हाथों की तस्वीर डाली जा रही है, अंगूठियाँ पहन के, आराइश करके, नेल पॉलिश लगा के। क्या ये चीज़ शुमार नहीं है पर्दे में? पर्दे का उसूल है कि हर वो चीज़ की जिस पर जीनत दी गई हो आपको उसको छुपाना वाजिब है। उलमा ने यहाँ तक कहा है कि आपका वो चेहरा कि जो आपके वजू में आता है आप इसको खोल सकते हैं बगैर आराइश के। ये फतवा है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन अगर कहीं आपने लिपस्टिक लगा ली है, अगर कोई ऐसी आराइश कर ली है कि जो लोगों के जल्द का बाइस है, आपने हाथों में नेल पॉलिश लगाई है, तो यहाँ पर आपका पर्दा वाजिब बनता है। इसी तरह पैरों का पर्दा तो वाजिब है, हाथों का किलाइयों तक आपका पर्दा, यहाँ तक का पर्दा आपके ऊपर वाजिब है। तो अजीजों इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। लड़कियाँ कभी अपने आधे बाजू की तस्वीर डाल रही हैं, कभी आधी आंखों की तस्वीरें डाल रही हैं। ये क्या चीज़ है और हम किस तरह से इस माशरे में अपने वक्त के इमाम को बना रहे हैं? हम कैसी माएँ बनेंगी? ये बच्चियाँ आगे जाके इन्होंने माएँ बनना है, क्या वो माएँ बन सकेंगी जो करबला में इमाम हुसैन ने हमें सिखाया है, जो दिखाया है? ठीक है, मैं मानती हूँ जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की हस्ती कहाँ और हम कहाँ, जनाब फातिमा ज़हरा की हस्ती कहाँ, हम उनके पैरों की हाथ तक भी नहीं पहुँच सकते। लेकिन इस ज़माने में भी हमारे लिए मिसालें मौजूद हैं। एक माँ है इनकलाब इस्लामी के बाद कि जब ईरान में इनकलाब इस्लामी आया तो एक खातून के बारे में उलमा बताते हैं कि वो इमाम खुमैनी के पास आई और उनको आकर एक तस्वीर पेश करती है, कहती है ये मेरा एक बेटा है कि जो जंग में शहीद हुआ है। इमाम खुमैनी कहते हैं कि खुदा उसके दर्जात बुलंद करे। उसके बाद वो अपने पर्स से दूसरी तस्वीर निकालती है, कहती है कि ये मेरा दूसरा बेटा है, ये भी जंग में शहीद हुआ। अब वो कहते हैं कि खुदाया आपको सब्र अता करे। उसके बाद तीसरे बेटे की तस्वीर निकालती है, कहती है कि मेरा ये बेटा भी जंग में शहीद हो चुका है। इमाम खुमैनी की उस वक्त हालत बदलने लगती है, तो जवाब नहीं देते और फिर चौथी तस्वीर निकालती है कि मेरा ये बेटा भी जंग में शहीद हो चुका है। इमाम खुमैनी रिवायात बयान करती है कि कूद कूद के रोना शुरू करते हैं तो वो खातून कहती है आवा मैंने इन चारों की कुर्बानी, अगर मेरा पांचवा होता मैं उसको भी कुर्बान करती, लेकिन मैंने इन चारों की कुर्बानी इस्लाम के नाम पर दी है ताकि मेरा इमाम खुश हो और आप खुश रह सके। मैं इन आंसुओं को नहीं देख सकती। ये माएँ कहाँ से पैदा हुई हैं? इन्होंने हकीकतन करबला से करबला को लिया है कि जो इमाम हमें सिखाना चाह रहे हैं, इन्होंने उस करबला को अखज़ किया है। इसे कहते हैं करबलाई माएँ, इसे कहते हैं करबलाई ख़वातीन। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हम जब भी कुछ काम करते हैं इस अज़ा में आ रहे हैं तो हमारा बातिन दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि हमारा हर अमल इखलास के साथ है। अगर हम पर्दा भी दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, मुकाबलेबाजी के लिए कर रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं हैं। अगर हम फर्श अज़ा बिछा रहे हैं, अगर हम न्याज करवा रहे हैं कि नहीं उस मेरे ख़ानदान की औरत से अच्छी न्याज होनी चाहिए, मेरी मजलिस उस
سے بڑی ہونی چاہیے تو یہ خالص مجلس نہیں ہے۔ بہرحال امام آپ کو ثواب دینے والے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے کہ اپنے ہر عمل میں خلوص کو سامنے رکھو، ہر عمل آپ کا خالص ہونا چاہیے، کیونکہ جو آپ سے بات پرس ہوگی وہ آپ کے باطن کی ہوگی، وہ آپ کے خلوص کی ہوگی۔ ہم جب حسین حسین کہتے ہیں تو حقیقتاً ہمارا وجود نورانی ہوتا ہے، لیکن اگر ہمارے باطن اور ہمارے ظاہر میں فرق ہے، منہ سے حسین حسین نکل رہا ہے، ہم سیدہ کے پردے کو رو رہے ہیں لیکن خود پردہ نہیں کر رہے، تو اس طرح ہم نورانی بالکل بھی نہیں ہوں گے۔ ہمیں اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو صحیح رکھنا ہے، ایک جیسا رکھنا ہے کہ اگر ہم واقعی حسین کا نام لے رہے ہیں تو ہمارے اندر حسینی شعار ہونے چاہیے، اگر ہم علی کے نعرے لگا رہے ہیں تو واقعاً ہمارے اندر وہ علی کی للکار ہونی چاہیے، ہمارے اندر مولا علی کی وہ صفات ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے شیعان علی پہچانے جاتے تھے، جیسے نعرہ سلوان۔ تو ہمیں اپنے ظاہر اور باطن کو ایک رکھنا ہے۔ اگر میں آپ سے بہت خوش اخلاق سے ملوں لیکن میرے دل میں حسد ہے، میرے دل میں آپ کے لیے کینہ ہے، تو ایسے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو میرے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے وہ یہ نہیں لکھا جا رہا کہ میں بہت مسکرا کے مل رہی ہوں، خندے پیشانی کے ساتھ مل رہی ہوں۔ بظاہر آپ لوگوں کو خوشی ہوگی کہ بہت اچھے طریقے سے ملا جا رہا ہے، لیکن اعمال میں میرے جب یہ ملاقات لکھی جائے گی تو لکھا جائے گا کہ یہ عورت اس وقت حسد کے عالم میں تھی، یہ عورت اس وقت اس سے مقابلہ کر رہی تھی۔ یعنی کہ ہمیں ہمارے باطن کو صاف رکھنا ہے، اور یہ باطن کیسے صاف ہوگا؟ انہی اعضاء کے ذریعے سے۔ جب ہم حسین حسین کے نعرے لگاتے ہیں تو ہمارے الفاظ ہمارے باطن کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر ساتھ نہیں دے رہے، اپنے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر ہے، جیسے نماز میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم حقیقتاً اپنے آپ کو خدا کے سامنے دیکھنا چاہیے۔ نہیں دیکھ رہے تو سمجھ جائے کہ دنیا میں کہیں ہم پھنسے ہوئے ہیں، کسی مال کے پیچھے پھنسے ہوئے ہیں، کسی طاقت کے پیچھے پھنسے ہوئے ہیں، کچھ دنیاوی ایسی چیز ہے کہ جس نے ہمیں اپنے اندر پکڑ کے رکھا ہوا ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو آزاد کروانا ہے، انہی مادوں سے نکلنا ہے۔ وہ کوالٹیز کہ جو کربلا میں ہمیں سید الشہداء اور 72 شہداؤں میں نظر آتی ہے، وہ کوالٹیز، وہ خصوصیات ہمیں اپنے اندر لے کر آنی ہے۔ ان میں سب سے پہلی خصوصیت جو ہے وہ کربلا میں ہم نے امام حسین کو مظلومیت کے اینگل سے دیکھا ہے۔ ہمیشہ ہم نے صرف مظلومیت حسین سنی ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی حسین کو شجاعت کے پیکر سے دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے حل من ناصر ینصرنا کی صدا جو لگائی گئی ہے، مولا نے کہا حل من ناصر ینصرنی کی صدا جو لگائی گئی ہے وہ صدا میں شجاعت کا مظہر ہے۔ مولا نے کہیں پر ہاتھ نہیں باندھے ان لوگوں کے سامنے، مولا نے ایک رات کی جو مہلت مانگی، مولا نے اپنے شجاعت کے ساتھ مانگی، للکار کے اپنی چیز مانگی ہے۔ اسی طرح فرشتے آئے، جب مولا نے حل من ناصر کی صدائیں دی ہیں تو اس وقت اللہ نے تک کہا کہ حسین تم کہو تو میں اس کربلا کو ہی الٹ دوں، لیکن حسین نے کہا میں نے اپنے نانا سے وعدہ کیا ہے، یعنی وعدے کا بھی پاس ہے۔ اسی طرح جب فرشتے آئے ہیں، آخر تک فرشتے، یعنی جب تک مولا مدینے سے چلے ہیں، مدینے سے چلے تب بھی فرشتے آئے، مولا نے کہا نہیں، جمعے کو یا ہفتے کا دن بیان کیا جاتا ہے کہ عاشورے کے دن تم اس وقت میرے پاس عصر کے وقت پر آنا۔ ایک اور موقع پر فرشتے آئے، مولا نے پھر کہا کہ تم عصر کے وقت پر آنا، لیکن مولا نے ان سے کہا کہ کیونکہ میں حجت تمامی کرنا چاہتا ہوں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ حسین نے تو طاقت کے بلبوتے پر یہ جنگ جیت لی۔ مولا سب کو دعوت دینا چاہتے تھے، وہ پورا جو مرحلہ جو 6 مہینوں کا تھا اس میں یہ دیکھنا تھا کہ کون ہے کہ جو مولائی بن رہا ہے، کون ہے جو یزیدیت کی طرف جا رہا ہے۔ بہت سے لوگوں نے مولا کو چھوڑ کے یزید کی طرف گئے ہیں، جو لوگ مولا کے ساتھ اس لیے گئے تھے کہ اقتدار کی وجہ سے کہ طاقت ملے گی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ مولا تو طاقت کے پیچھے نہیں ہے، مولا کو تو صرف اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے، وہ مولا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو یزید کے لشکر سے اٹھ کر حسین کے لشکر میں آئے ہیں، وہ صرف ایک جناب حر نہیں ہے، اس کے علاوہ کئی شخصیات ایسی ہیں، حتیٰ کہ زہیر بن قین کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مولا کے ساتھ ساتھ قافلہ چل رہا تھا، لیکن ہمیشہ قافلہ مولا سے پیچھے رکھتے کہ کہیں حسین بلاوا نہ دے دیں۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ جب حسین نے صدا دی تو لبیک یا حسین کہہ کے ان کے قافلے سے بہت ہو گئے اور شہدائے کربلا میں ان کا شمار ہونے لگا۔ محمد علی محمد
मोहम्मद बाबा के बुलंदतर सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर आप शुजाअत हुसैन देखती है तो यहाँ पर देखें कि हुसैन वो कि जो कई दिन का प्यासा था, जो जख्मों से झूठा, लेकिन तब भी जो लोग थे वो मौला हुसैन को शहीद करते हुए डर रहे थे। ये वो शुजाअत थी हुसैन की। बहरहाल 11 मुहर्रम के बाद करबला में हम सब जानते हैं जनाब उम्मे कुलसूम, जनाब रुकैया से हमें तवक्को थी। उन्होंने शुरू से मसाइब देखे, जनाब फातिमा ज़हरा के मसाइब देखे, बाबा अली के मसाइब देखे, हसन के मसाइब देखे और अपने भाई हुसैन के मसाइब देखे, वो सब बर्दाश्त किए। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब रुबाब कि जो जनाब सकीना की वालदा थी वो तो इन अहले बैत के घराने से नहीं थी, आखिर उन्होंने कैसे ये मसाइब बर्दाश्त किए होंगे? आए आज आपके सामने जनाब रुबाब के बस चंद नुकात पेश करना चाहूँगी। माँ शब आशूर रो रो के हर माँ अपने अपने बच्चे को तैयार कर रही है। यहाँ रुबाब अपने छोटे से 6 माह के बच्चे को तैयार करके कहती है, मेरे लाल अली असगर, मेरी लाज रख लेना, मैं इस खानदान से नहीं हूँ। तेरी दादी ज़हरा को मैं कैसे मुँह दिखाऊंगी? एक नन्हा सा बच्चा है जो बोल तो नहीं सकता, लेकिन आंसुओं से रो कर बताता है, माँ मैं ऐसी कुर्बानी पेश करूंगा कि दुनिया जहान तक तेरी सर बुलंद रहेगा। अरे जब इमाम हुसैन ने हलमिन की सदा दी है, सब बीबियां रोने लगी,
الظالمين فسيعلم الذين ظلموا